علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين،
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے آقا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے آقا ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و
و مکان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نجی ردی و ولی، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میسی کا نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور جنا میں چمن، چمن میں سمر، سمر میں پھبر، پھبر میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمر، سمر میں پھبر، پھبر میں دلہن، سزائے محن بے ایسے منن، سزائے محن بے ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو
عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے صلو علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچی نیت سب سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول اور FGN چینل کے ناظرین، ہر کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، دل کیوں سخت ہوتا ہے؟ دل کی سختی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم اس کے متعلق مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
نہایت توجہ کے ساتھ سننے کی آپ نیت فرما لیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل کی سختی ایک ایسا باطنی مرض ہے جس کی وجہ سے قتل ناحق اور نہ جانے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 370 پر ہے، دل کی سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ موت و آخرت کی یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو جائے، گناہ کرنے پر کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ یاد رکھیے، دل کی سختی کا مرض کوئی معمولی بیماری نہیں بلکہ اس قدر تباہ کن ہے کہ قرآن پاک میں بھی باقاعدہ سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مبارکہ میں جن سخت دل لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، جس کے حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، اس کے سامنے دلائل ظاہر ہیں اور عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی سختی بہت بڑی بیماری اور تباہ کن آفت ہے۔ گناہوں کے امراض میں مبتلا کرنے میں اس بیماری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ پھر سے اس بات کو سنیں، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، کیونکہ دل کی سختی گناہوں میں اضافہ کرتی ہے، دل کی سختی دین سے دور کرتی ہے، دل کی سختی عبادت و تلاوت اور ذکر اللہ کی حلاوت یعنی مٹھاس مٹاتی ہے، دل کی سختی اللہ پاک کی رحمت سے دور کرتی ہے، دل کی سختی بدبختی کی علامت ہے۔ الغرض یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے مزید ظاہری اور باطن بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث طیبہ سنتے ہیں۔ سخت دل آدمی اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر یہ حدیث پاک بھی آپ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ نمبر 1، آنسوؤں کا نہ بہنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 4 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ نمبر 1، آنسوؤں کا نہ بہنا۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، لمبی امیدیں رکھنا۔ اور نمبر 4، دنیا کی حرص میں مبتلا ہونا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت سے دوری اور ہمیشہ کی بدبختی کا ایک سبب دل کی سختی بھی ہے۔ آج کل اکثر لوگ پریشانیوں، مصیبتوں، مالی بدحالیوں اور کاروباری رکاوٹوں کا روتے نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مصائب کا سبب ہمارے دل کی سختی اور اس کے سبب ہونے والی اللہ پاک کی رحمت سے دوری تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سختی میں پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہ ہو؟
یقیناً ہر بیماری کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے جن سے بیماری کی تشخیص یعنی اس بیماری کی پہچان آسان ہو جاتی ہے. اس طرح دل کی سختی کی بھی چند علامت ہیں. آئیے ان میں سے چند علامات سنتے ہیں. نمبر 1، عبادت میں کوتاہی کرنا. دل سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان نیک اعمال سے جی چراتا ہے. اگر کبھی مسجد میں جانے کی توفیق بھی مل جائے تو خشوع و خضوع کے بغیر جلدی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ گویا پنجرے میں قید پرندہ جو جلد آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو. اسی طرح دیگر فرائض و واجبات بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں. دل کی سختی کی یہ علامت بہت بری ہے کیونکہ قرآن پاک میں منافقین کی یہی علامت بیان ہوئی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر. اللہ پاک ہمیں اس آفت یعنی دل کی سختی سے نجات عطا فرمائے اور اپنی عبادت و تلاوت میں خشوع و خضوع اور اخلاص و استقامت کی دولت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دوسری جو علامت ہے وہ ہے نصیحت اثر نہ کرنا. سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندہ واعظ و نصیحت اور آخرت کی یاد دلانے والی امور یا اچانک موت کے واقعات پڑھے یا سنے تو اس کے دل میں فکر آخرت یا نیکیوں کی طرف رغبت پیدا نہ ہو. نمبر 3، دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بے چین رہتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی تاریخ وادی میں گم ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. نمبر 4، ایمان کا کمزور ہو جانا. دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ کو توڑا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باؤنڈریز، جو شرعی باؤنڈریز ہیں جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ماننے والوں کے لیے رکھی گئی ہیں، اسے توڑا جائے اور بے شرمی و بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم کیا جائے، تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہ ہو اور وہ اس برائی کو نہ روکے یا روک نہیں سکتا تو دل میں برا بھی نہ جانے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ان علامات اور نشانیوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کی سختی کس قدر خطرناک مرض ہے. دل کی سختی ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر نفس و شیطان کا پیروکار بنا دیتی ہے. دل کی سختی سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان وجوہات اور اسباب پر غور کرے تو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے. آئیے ان میں سے چند اسباب سنتے ہیں. نمبر 1، دنیا کی محبت. اس ضمن میں نمبر 1، دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے اور پھر ذکر اللہ اور عبادت میں دل نہیں لگتا اور انسان دنیا کے کھیل تماشوں اور اس کی فانی رونقوں میں دل کا چین و سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے فضول اور گناہوں بھرے کاموں میں دنیا برباد کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. نمبر 2، دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی بھی ہے کہ زیادہ بولنا یا بے سوچے سمجھے بولنا زبان کی دیگر آفات کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ دلی احساسات کو ظاہر کرنے کا آلہ یعنی ذریعہ زبان ہی ہے. یوں زبان دل کی ترجمان ٹھہری. جب بھی زبان چلے گی دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. فالتو اور بیکار باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے دل و دماغ اللہ پاک کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اپنی عاقبت یعنی آخرت سنوارنے، موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں سوچنے کی طرف کم متوجہ ہوں گے. یوں دل خود بخود سخت ہونا شروع ہو جائے گا.
حدیث پاک میں دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی کو قرار دیا گیا ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو ذکر اللہ کے سوا کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے. اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. نمبر 3، دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت سے ہنسنا بھی ہے. اچھا، اگر اس کو آپ نوٹ بھی ذہنی طور پر اس کو یاد بھی کرتے جائیں کہ پہلے تو ہے کہ بندہ کم بولے. دوسری بات اب سنیں کہ دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت سے ہنسنا بھی ہے. رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے. اور زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی. بہت سیکھنے والی بات ہے. آج ٹرینڈ ہے عام طور پر کہ 4 دوست ملے تو مزہ، کئی بار مزاحیہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے، آپس میں ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، کھلکھلا کر ہنسنا ہوتا ہے. پھر وہ ایک گناہوں کا بازار بھی گرم ہوتا ہے. جہاں بہت زیادہ ہنسنے کے دیگر نقصانات ہیں، وہاں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کا دل یہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے. کئی بار ہم کہتے ہیں نا، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، کیا کروں، دعا کرنے کا دل نہیں کر رہا، مجھے رونا نہیں آ رہا، مجھ سے نمازوں کی توفیق چھن گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا سبب دل کی سختی ہے؟ اور دل کی سختی کے اسباب کو اگر ہم سمجھیں گے، ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ کیا سبب ہے، دل سخت کیوں ہے بندے کا، تو یہ پتا چلے گا یہ وہ کامن پریکٹسز ہیں ہماری لائف کی جس پر ہماری توجہ نہیں ہے. جیسے ابھی 2 باتیں جو بہت سامنے ایک دم واضح طور پر آئی کہ زیادہ بولنا یہ دل کی سختی کا ایک سبب ہے. اب آپ اور میں غور کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک کر. میں بولے جا رہا ہوں، چلتے پھرتے کچھ بھی ہو رہا ہے، میں مشورے دے رہا ہوں. کسی نے گاڑی خرید لی، مشورہ میں دے رہا ہوں. مہنگی لے لی تم نے، بھیا کیوں، تم کو کیا کرنا، اس نے مہنگی لے لی تو میں ہوتا تو اتنا ڈسکاؤنٹ کروا دیتا. کہیں گئے، پی او پی اچھی نہیں کروائی تم نے. کسی نے موبائل خریدا، یہ موبائل تو اولڈ فیشنڈ ہے. اب آپ کہو کہ اتنا بولنے میں کون سا دل سخت ہو جائے گا؟ بھیا اتنا کہاں بولتا ہے آدمی. اس کو جیسے موبائل کا بولا تو اس نے بولا تو تم نیا فیشن والا چلاتے ہو؟ ہاں میں نیا فیشن والا چلاتا ہوں. کیا کیا اس کے اندر فیچرز ہیں؟ تو نے 4 فیچرز دکھائے. مبالغہ آرائیاں بھی ہوئی، جھوٹ بھی ہوا، مکاریاں بھی ہوئی، تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو یہ بندہ جب زیادہ بولتا ہے نا تو بولتے بولتے گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے. اور یوں زیادہ بولنے کے نقصان میں سے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سٹڈی کریں تو یو ول فیل کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیتے. کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا دراصل میں اس لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ جتنی دیر میرے منہ میں پتھر ہوگا اتنی دیر میں اپنی زبان نہیں چلاؤں گا. گویا وہ تو صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں یعنی یہ کہا جائے تو مطلب ہمارا تو ویسے بھی ماننا ہے کہ ہر صحابی نبی اور یہ تو قطعی جنتی ہیں، سارے صحابی قطعی جنتی ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی زبان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ شاید زبان کا جب استعمال بھی کرتے ہوں تو ان کی احتیاطیں اعلیٰ درجے کی، فضول گوئی کا تو تصور بھی نہیں ہے ایسے حضرات سے. لیکن وہ ہماری تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں منہ میں پتھر رکھ لیتا ہوں. لیکن آج ہماری زبان جو ہے نا وہ بہت چلتے پھرتے. اچھا پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ غیبتیں، چغلیاں، بہتان اور اس طرح کی باتوں میں پڑتا ہے تو دل سخت ہوتا. پھر کہتا ہے جناب مولانا دعا کر دو نماز میں دل لگ جائے. میرے پاس کئی میسیجز ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی وظیفہ دے دو نماز میں دل نہیں لگ رہا. میں کہوں بھیا نماز ہی وظیفہ ہے. اب یہاں یہ پتا چل رہا ہے نا، ایک بات یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ کئی بار عبادت کا جو ٹیسٹ ہے یا توفیق ہے وہ اس لیے چھن جاتی کیونکہ بندے کا دل سخت ہے. اور اس کا ایک سبب زیادہ بولنا ہے. اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار کتاب، یعنی یہ تو کفل مدینہ پر بہت سارے امیر اہل سنت کے مواد موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاموش شہزادہ نامی رسالہ ہے. آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ایف جین چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں، اس کتاب کو ضرور ایک بار پڑھ لیں. انشاءاللہ
زبان کی حفاظت کو لے کر آپ کا ذہن بنے گا. پھر وہاں دوسری بات جو ہے نا دل کی سختی کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ زیادہ ہنستا ہے. اب ہمارے یہاں یوں ہو گیا ہے کہ یار ہنسوں گا نہیں تو جیوں گا کہاں. تو دیکھیں مسکرانا سنت ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں لائٹ ہارٹیڈ بھی نہ رہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے لائٹ ہارٹ زندگی سکھائی ہے ہمیں. لیکن لائٹ ہارٹیڈ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ مسخریاں کریں, آپ جو ہے وہ مذاق کریں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جوان آدمی ہو یا جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو نا, تو اس کو اگر سمجھائے نا کوئی تو کہ یار دیکھو عمر ہوتی ہے, عمر سے ہوتا ہے, وہ 50 سال کے ٹھہرے وہ نہیں ہنس رہے, ہماری تو عمر ہے. پھر جو اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہیں ایف جی این چینل کے ذریعے, عام طور پر کالج اور یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ایک ٹریڈیشن جیسا ہوتا ہے ٹو کیپ لافنگ. دیکھیں اسمائلنگ از اے سننا اینڈ یو نیڈ ٹو کیپ اسمائل آن یور فیس. آپ مسکرائیں گے اچھا لگے گا, لیکن آپ بہت زیادہ ہنسیں گے تو یہ دل کی سختی کا سبب ہے اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طرح دل کی سختی کی چوتھی وجہ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونا بھی ہے, کیونکہ کسی بھی دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 بلندی, نمبر 2 کشادگی, نمبر 3 پستی, نمبر 4 سختی. تو اب دل کی بلندی ذکر اللہ میں, اس کی کشادگی رضائے الہی پا لینے میں, اس کی پستی غیر اللہ میں مشغول ہونے میں, اور اس کی سختی یاد الہی سے غافل ہو جانے میں. اسی طرح دل کی سختی کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے. یہ دیکھیں یہ کامن پریکٹسز ہیں ہماری جس پر ہماری اتنی توجہ نہیں ہے. دل کی سختی کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے. جی ہاں, پیٹ بھر کر کھانے سے جہاں زبان میں سستی اور صحت خراب ہوتی ہے, وہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے. حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں ان میں سے ایک کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا بھی ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. یہاں یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ہماری بعض کامن پریکٹسز کے بارے میں یہاں پر کوشچن ہو رہا ہے کہ زیادہ کھانا یہ بھی بندے کا دل سخت کر دیتی ہے. اب آپ کہیں گے کھائے نہیں تو جیئیں کیسے؟ تو ہم جی کھانے کے لیے نہیں رہیں, کھا اس لیے رہیں تاکہ جیئیں. اب الٹا چل رہا ہے کہ جہاں ملا وہاں چالو, جہاں ملا وہاں شروع کر دیا ہم نے. تو دس از ناٹ دی وے ٹاٹ بائی آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح طریقہ کیا سکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنی بھوک سے کم کھائے. اب آپ کہیں گے بھوکے رہ جائیں, ہاں بھوکے رہ جاؤ. کتنے بھوکے رہ جائیں؟ تو 1/3. آپ پیٹ کا 3 حصہ کر لیں, ایک حصے میں روٹی رکھیں یعنی جو کھانا ہے آپ کھائیں, ایک حصے کو پانی سے بھر لیں اور ایک حصہ خالی رکھیں. تو کہیں کہ کیسے بانٹیں, کیسے اس کو؟ بٹن تو ہے نہیں کہ کھولا, یہاں پر پانی ڈالا, یہاں چاول ڈالا, یہاں کھانا ڈالا, یہاں خالی رکھا. کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو پہلے تو یہ ہے نا, آپ نے یہ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کی بھوک کتنی ہے. کئی بار عام طور پر انسان کو ایک انداز ہوتا ہے کہ یار میں 3 روٹی کھاتا ہوں. میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ 3 سے فوری طور پر 1 پر نہیں آئیں. کرنا آپ کا ہدف کیا ہے کہ میں 3 روٹی, اگر میری بھوک ہے, ٹوٹل بھوک میری 3 روٹی کی ہے. ایک انسان کو پتا ہوتا ہے میں 3 روٹی کھاتا ہوں تو میرا پیٹ پورا بھر جاتا ہے, کسی کی 5 ہو سکتی ہے. ایک مثال میں لے رہا ہوں 3 روٹی. تو اب 3 روٹی جو کھانا ہے آپ کا, تو آپ یہ کریں کہ پریکٹس کریں کہ اس 3 روٹی کو میں 2.5 روٹی پر لے آؤں. کچھ دن 2.5 روٹی کھائیں, پھر اس کو پریکٹس کریں کہ میں 2 روٹی کر دوں, پھر آپ پریکٹس کریں کہ 1.25 روٹی کر دوں, پھر پریکٹس کریں 1.5 روٹی کر دوں, پھر پریکٹس کریں 1 روٹی کر دوں. آپ کو کہ کمزور ہو جاؤں گا. آپ میری بات اپنے ساتھ باندھ کے لے جائیں کہ بندہ کم کھانے سے بیمار ہو ہی نہیں سکتا, بندہ غلط کھانے سے بیمار ہو سکتا ہے. اور جتنی زیادہ بیماریاں بندے کے اندر زیادہ کھان پان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں, زیادہ کھانے کی وجہ. آپ کسی ہارٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں مریض ہوں ہارٹ کے, وہاں لائن لگی ہو مریضوں کی, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس میں سے زیادہ تر مریضوں کو ہارٹ اٹیک کی کیا وجہ ہے. ہمیں کیا لگتا ہے ہارٹ اٹیک کیوں آ گیا, کہ بہت ٹینشن لے لیا, گر گیا. وہ تو سڈن جرک ہوتا ہے, یعنی اس وقت وہ کام کر جاتا ہے اپنا. جیسے آپ سمجھیں کہ ایک لکڑی ہو,
اس کے اوپر لوڈ ڈالا جا رہا ہے، وہ ٹوٹنے کی مقدار پہ ایک دن کسی نے جم مارا تو پوری واقعی ٹوٹ گئی وہ، تو ہم کیا کہتے ہیں وہ جم مارنے کی وجہ سے ٹوٹی؟ نہیں، وہ جم مارنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹی ہے، اس پر لوڈ ڈال رہے تھے بہت دنوں سے آپ، وہ پہلے سے ہی اپنا بیلنس آؤٹ کر چکی تھی. تو جو زیادہ کھا رہا ہے نا، کھایا جا رہا تیل چکنا اور جو بھی آ رہا ہے، اب وہ بندہ کھا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کی نلیاں جو ہیں وہ فل ہوتے چلے جا رہی ہیں، کیلسٹرول بڑھتا جا رہا ہے، بلڈ کے اندر بیڈ کیلسٹرول بڑھ رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ سڈن جرک ایک دن لگتا ہے، بی پی بڑھتی ہے، تو وہاں سے وہ خون اتنا پاس نہیں ہو سکتا، تو وہاں بلاکیج ہوتا ہے تو اس کو ہارٹ میں پین ہوتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک. آپ میکسیمم لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، زیادہ تر لوگ جو لائن میں کھڑے ہیں یہ بیمار کیوں ہیں، ہارٹ کے مریض کیوں ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا کیونکہ ان کے کھانے کے طریقے صحیح نہیں. جی ہاں، اچھا یہ تو ہوا ہیلتھ بینیفٹ نا، لیکن زیادہ کھانا انسان کا دل بھی سخت کر رہا ہے، روحانی بیماری بھی لے کر آتی ہے زیادہ کھانا. آپ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ زبان کا قفل مدینہ لگائیں گے، انشاءاللہ آنکھ کا قفل مدینہ لگائیں گے، انشاءاللہ پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے. اب آپ کہو گے بھیا یہ قفل مدینہ کیا ہے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی تو ہر کام میں مدینہ کرتی ہے. دعوت اسلامی میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک ہمارا جارگون ہے جسے ہم قفل مدینہ کہتے ہیں. قفل مدینہ سے مراد، جب ہم کہتے ہیں پیٹ کا قفل مدینہ، تو یہاں ہماری مراد ہے کہ پیٹ میں مدینے کا تالا لگائیں گے. تو پیٹ میں مدینے کا تالا لگانے سے مراد کم کھائیں گے. آنکھوں کا قفل مدینہ یعنی آنکھوں میں مدینے کا تالا لگائیں گے، تو آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. زبان کا قفل مدینہ یعنی زبان پہ مدینے کا تالا لگائیں گے، یعنی زبان کو کم چلائیں گے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں یہ وہ کامن پریکٹسز ہیں جس کو ہم عام طور پر گناہ تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز گناہ کی نہیں ہے. جیسے زیادہ کھانا جب تک کہ وہ واقعی آپ کو بیماری کی طرف نہ لے جائے، اس میں شرعی احکامات ہیں، تب تک کہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اپنی بھوک سے کم کھا لینا یہ تو سنت نبوی بھی ہے، بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، اور پھر آپ کو اس سے ملنے والے روحانی اور جسمانی جو فوائد ہیں وہ اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہیں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. پیارے اسلامی بھائیو، انسان ہمیشہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے فوائد نظر آتے ہیں، جبکہ وہ اشیاء جو نقصان کا باعث ہوں، ہر سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. دل کی سختی میں بھی یقیناً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے. جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو اسے کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں. چنانچہ پہلا نقصان دل کی سختی کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، اسے وحشت قبر، خوف قیامت، حساب آخرت اور عذاب جہنم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ہر طرح کی نصیحت سے بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا انسان بے باک اور منہ پھٹ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا انسان اللہ پاک اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے. جی ہاں، ایسے واقعات آپ نے اپنے معاشرے میں بھی سنے ہوں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں. سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں. پھر سے اس بات کو سنیں کہ سختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے. ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی خالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. تفسیر صراط الجنان جلد 8 صفحہ 455 میں ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں، جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حقیقی خوف نصیب کرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کے خوف سے بندے کے بال ہو جائیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، دل میں نرمی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیے اور نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے ہی انسان دل کا نرم ہو کر ولی، صوفی، عارف وغیرہ بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ دل کی نرمی نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 258 پر ہے کہ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی طرف توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، دل کی سختی دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ابھی ہم نے سنا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ نیک کون ہیں؟ جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں میں کسی نیک دوست کو ضرور شامل کر لیں۔ کئی بار ہم ایسے دوست ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے حساب سے چلیں۔ ایسے دوست نہیں ڈھونڈنے چاہیے جو ہمارے حساب سے چلیں، بلکہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے ہمیں چلائے۔ جی ہاں، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کا دوست نمازی ہوگا تو آپ کو ساتھ نماز لے جائے گا۔ آپ کا دوست قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا تو آپ کو قرآن کی طرف لے کر آئے گا۔ آپ کا دوست نعتیں سننے والا ہو، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ کئی بار اگر کوئی گانے کا شوقین ہو اور اس کا کوئی دوست نعت پاک سننے کا شوقین ہو تو 2 4 6 نعتوں کا جو ہے نا ذہن اس کو بھی دے ہی دیتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ اشعار جو ہے یاد ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ دوست نیک ہے۔ تو اپنے جہاں بہت سارے دوست میں نے اور آپ نے بنائے، میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کسی دعوت اسلامی کے مبلغ کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیں آپ۔ ہاں آپ شامل کر لیں۔ آپ کو یہ یعنی کئی سارے واقعات ملیں گے۔ ایک صاحب کا بیان میں نے سنا، یعنی انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح نیک دوست نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ وہ جو صاحب تھے ان کے کمپاؤنڈ میں کسی غیر محرم کے ساتھ رشتے تھے، اور اس رشتے کے بنا پر اس عورت نے انہیں گندا کام کرنے کی دعوت دی، منہ کالا کرنے کی دعوت دی۔ تو یہ چل پڑا، یہ اپنے یہاں سے نکلا اور اس طرف جا رہا تھا، کوئی ظاہر ہے جہاں پر بھی جانا ہوگا اسے۔ تو جب یہ گھر سے نکلا، کمپاؤنڈ کے باہر نکل رہا تھا، تو اتنے میں اس کا وہ دوست اسے مل گیا جو مبلغ دعوت اسلامی تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو سر پہ امامہ اور ماشاءاللہ دینی لباس، ماتھوں پہ سجدوں کا نور، چہرے پر پیاری پیاری داڑھی، تو اسے 2 سیکنڈ کے لیے یہ فیل ہوا کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ آدمی کہاں جا رہا ہے۔ آدمی کو فیل ہوتا ہے نا۔ اس نے کچھ نہیں کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کچھ نہیں، بس آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے مصافحہ کیا، ملاقات کی، 2 باتیں کی ہوگی مسکرا کر، اسے لیکن فیلنگ ہوئی کہ یار میرا دوست ہے نا، یہ بھی تو میری عمر کا ہے، یہ بھی تو میرے کمپاؤنڈ میں رہتا ہے، کیا اس کے پاس ایسے آپشن نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے نفس پر قابو کیا نا۔ اس بندے کا بیان ہے کہ وہ روز ہے اور آج کا دن ہے، میں نے آج تک مڑ کر اس گناہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ہمیں بھی ہے نا اپنے دوستوں میں ایسے دوست شامل کرنے چاہیے جو نیکیوں میں ہم سے اوپر ہوں۔ ہم دوست کیسے ڈھونڈتے جانتے ہیں؟ ہم ایسے دوست ڈھونڈتے ہیں جو پیسوں میں ہم سے اوپر ہوں، جو بزنس میں ہم سے اوپر ہوں۔ کیوں جناب؟ اس سے نئی صلاحیتیں سیکھوں گا،
اس سے پیسے کمانے کے، دھندے لانے کا ایک طریقہ سیکھوں گا. چلے وہ بھی اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ دھندا، یہ کاروبار، یہ سکلز، یہ سب جس دن آپ مریں گے سب ختم ہو جائے گا. ہمارے دوستوں میں ایسا تو کوئی ہو جو بار بار ہمیں خوف خدا کی طرف لے کر آئے، جو بار بار ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائے، جو بار بار ہمیں قبر و حشر کی یاد دلائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہاں آپ دیندار دوست ہوگا تو اسے دیکھ کر خدا ہی یاد آئے گا نا. میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو جو اس وقت FGN چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا اسلامی بھائیوں میں بھی کام ہے اور اسلامی بہنوں میں بھی کام ہے. اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اسلامی بھائیوں سے دوستی کر لیں، جو دعوت اسلامی کا مبلغین ان سے دوستی کر لیں، اور دوستی کر کے آپ اپنے اوپر باندھ لگا دیں کہ یار مجھ سے ملا کرو تم. اب آپ کہو گے یار روزانہ ملنا ہے، روزانہ ملو. آپ کہو گے یار بور ہو جاتا ہوں میں روزانہ مل کر ان سے، کیونکہ ان کے سامنے بہت سیریس رہنا پڑتا ہے، میں جو ہے وہ مذاق مسخری نہیں کر سکتا ان کے سامنے. تو دیکھیں بیمار کو جو دوا دی جاتی ہے، کبھی کسی بیمار کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مجھے دوا کھانے میں بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ دوا ہی ہے جو اس کی بیماری دور کر سکتی. تو دیندار آدمی سے ملنے میں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو مزہ نہ آئے، آپ بولو یار لمیٹڈ، ہر چیز لمیٹڈ ہونی چاہیے. تو شروع میں ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر گلی بدل لیں. ہوتا ہے نا کسی مبلغ کو دیکھا یار ابھی پکڑ لے گا اجتماع کے لیے، ابھی کہے گا قافلے میں جاؤ، ابھی کہے گا چلو نماز، تو گلی بدل لی، راستہ بدلا. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ دوا ہے، وہ بار بار آپ کے لیے ایک کام کر رہا ہے، ایک دوا کا کام کر رہا ہے کہ میرے بھائی کہاں جا رہے ہو آپ، آؤ مسجد کی طرف چلتے ہیں، آؤ اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سنتے ہیں، آؤ رسول پاک کی سنت سیکھتے ہیں، آئیے ہفتہ اور اجتماع میں چلتے ہیں. وہ دوا کا رول پلے کر رہا ہے آپ کی لائف میں. اور جس دن اس دوا سے آپ کو شفا ملنا شروع ہوگی نا، تب آپ دیکھیے گا کہ دنیا کا کوئی ایسا نشہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا فن نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسے انجوائمنٹ نہیں ہے اللہ کی عبادت میں اور رسول کی سنت پر عمل کرنے میں. عبادت تو رب کی ہوگی نا صرف، تو رب کی عبادت کرنے میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن وہ دوا کو آپ کو کچھ دن کے لیے ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی. میرے ایک دوست مجھے آج ملے فجر بعد، میرے ساتھ کہیں جا رہے تھے. میں نے پوچھا یار آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، آج تھوڑا سی ٹھیک ہے، اس لیے آپ کے ساتھ آ گیا باہر میں. تو میں نے کہا یار ابھی ٹھیک ہے تو دوا وغیرہ بند نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹائیفائڈ کا کورس ہوتا ہے پورا، اس کورس کو کمپلیٹ کر لینا. اس نے کہا ہاں ڈاکٹر نے تو باقاعدہ مجھے جو ہے نا سمجھایا ہے کہ آرام ہو بھی جائے تو اتنے دن کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے تمہیں، جو بھی اینٹی بایوٹک وغیرہ ان کی ہوتی ہوگی، اتنے دن کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ انہیں بیماری کے لیے بندہ دوا کھا رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے کہا اتنا دن کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کرنا ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو باندھ نہیں لگا رہے کہ یار مجھے بھی کوئی نیک بنا دو، مجھے بھی کوئی قبر کی بات بتاؤ، مجھے میرا دل سخت ہو گیا، کوئی مجھ سے بھی تو بات کر لو. کئی بار کیا ہوتا ہے ہم دنیا کے باباؤں کے پاس جا کر دنیا بھر کی تعویذیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو برکت ہو جائے، حضرت دعا کر دو. جی یعنی گناہوں کی بیماری جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے بھی تو دوست ہونا چاہیے. بابا کے پاس جاتے ہیں ہم کہ بابا جو ہے وہ آپ کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم کر دو، کوئی پانی وانی چھٹکارا دے دو، میرا گھر میں سب ٹھیک ہو جائے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ تو گھر ٹھیک ہو جائے گا. انجن درست نہیں، آپ بوگی کی بات کر رہے ہو، یعنی آپ اے سی کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہو اور بولے گرمی لگ رہی ہے تو انجن ہی نہیں چالو ہے. ہوتا ہے نا آپ کبھی جا رہے ہوں تو آپ کمپارٹمنٹ میں جائیں تو اس کو پوچھتے ہیں ہم بھیا یہ اے سی کیوں نہیں چل رہی یا پنکھی کیوں نہیں چل رہے، لائٹ چالو کرواؤ، انجن نہیں چالو ہوا. انجن بند ہے، آپ ڈبے کو کلر کروا رہے ہو، بھیا اے سی اور لگا گرمی ہو رہی ہے، اور بھیا 4 اے سی لگی ہوئی ہے، انجن چالو کر، پنکھے گرم کر، پنکھے اور لگواؤ. بھیا پنکھے لگے ہوئے انف ہیں، تو بوگی تو انجن چالو کر. انجن کہاں سے چالو ہوگا؟ نماز میں نے پڑھنی نہیں ہے، قرآن میں نے پڑھنی نہیں ہے، مجھے شارٹ کٹ بتاؤ. شارٹ کٹ کیسا چاہیے؟ بابا کوئی تعویذ دے گا، وہ دم کرے گا تو سب آ جائے گا گھر میں، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایسا ہوتا تو تم بھی ارب پتی بن جاتے. جسٹ فار انسٹنٹ. دیکھو یار اسلام ہے نا یہ پریکٹیکل مذہب ہے، امپریکٹیکل بات ہی نہیں ہے مذہب اسلام میں کہ کوئی کہے کہ آؤ میں تمہیں ایسی تعویذ بنا کر دیتا ہوں کہ کل تمہارے گھر میں 5 کروڑ روپے آ کے اتریں گے. امپریکٹیکل ہے یہ بات. اسلام میں
اسلام نے ایسی کوئی تربیت ہی نہیں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پتھر برسائے گئے تو آپ اشارہ کرتے تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں سب کو سمیٹ لیا جاتا. آپ پر جب ظلم و زیادتی ہوئی آپ اشارہ کرتے سب ختم ہو جاتا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اپروچ دکھانی تھی امت کو کہ پریکٹیکلٹی کیا ہوتی ہے. پریکٹیکلٹی کیا ہے کہ میں ریولیوشن لاؤں گا, اس طریقے سے ریولیوشن لاؤں گا جس طریقے سے میری امت بھی فالو کر سکتی ہو. اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن. تو آپ یہ سمجھیں کہ پریکٹیکلٹی کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے کہ آپ عبادت اور ریاضت کی طرف آئیں. اس کے بغیر آپ بولو کہ میرا گھر درست ہو جائے گا, میری پرابلمز دور ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا یار یہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ پھر باقی سارے کام کرو. آپ یعنی گھر کی دیوار آپ نے بنائی نہیں, آپ پی او پی والے کو لے آئے, بولے بھیا پی او پی کر, تو بولے دیوار کہاں ہے, نہیں پی او پی کر, ارے چھت کہاں ہے, پی او پی کر, ارے چھت نہیں ہے. آپ بولو نہیں پی او پی کر, مجھے نہیں معلوم, ارے بھیا چھت نہیں ہے, پی او پی کہاں کرے گا وہ. پی او پی کرنے کے لیے بیس تو ہونا چاہیے. وہ بیس اسلام کا ہمارے نماز ہے, وہ بیس اسلام کا قرآن سے محبت ہے, وہ بیس اسلام کا اللہ کی عبادت ہے. پھر اس پر آپ وظائف کریں, اس پر تعویذات لیں, وہ پی او پی اور اس کا رنگ بھرتی چلے جائے گی ان چیزوں میں, خوبصورتی لے کر آتے چلے جائے گی آپ کی چیزوں میں. بٹ الٹیمیٹ چیز کہ آپ بیسک سے شروع کریں, اور بیسک یہی ہے کہ آپ اور میں نیکی کی طرف جائیں. یہ بات ایک شاعر نے موت کے حوالے سے ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دی کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کئی بار ہے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, کئی بار ہم واقعی میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے. آج قبرستان کے قریب سے میں صبح میرا گزر ہوا, گاڑی سے جا رہا تھا, تو ایک سیکنڈ کے لیے میں نے یہ فیل کیا, میرے دوست کی قبر ہے وہاں پر, میرے ساتھ میں پڑھتا تھا وہ, 10 سال ہم نے ساتھ میں پڑھائی کی تقریباً, تو اس کی قبر ہے وہاں پر. تو میں آتے تھے چلتے چلتے فاتحہ بھی پڑھ رہا تھا, جو مجھے پڑھنا تھا میں نے پڑھ کر اس کے لیے اصالہ ثواب بھی کیا. ایک سیکنڈ کے لیے مجھے فیل ہوا یار کہ یعنی گھر میں اکیلا کچھ دنوں تک اگر کوئی رہنے کو کہہ دے کہ باہر نہیں نکلنا ہے, آپ کو ساری فیسلٹیز گھر میں, میں نہیں رہ پاؤں گا. یعنی میں اپنے بارے میں فیل کر رہا ہوں میں کیسے رہوں گا یار. مجھے کوئی بولے اے سی وے سی لگا دی ہے تمہارے گھر میں, وائی فائی کا کنیکشن بھی ہے, موبائل کا ریچارج ہے تمہارے پاس, جو کرنا ہے کرو, کھانا وانا ٹائم پر آئے گا. میں کہوں یار 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن میں تو گھر آ جاؤں گا کہ یار میرے کو باہر نہیں نکلنے مل رہا. اور اس قبر میں مجھے جانا, اور حقیقت میں جانا, اللہ کی قسم جانا ہے. یعنی اس کا تو کوئی یعنی نعم البدل ہی نہیں ہے نا, یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, جانا ہی ہے. اس پہ تو اینڈ لائن ہے. ایک بار اپنے بارے میں سوچو کہ یہ جسم جائے گا, فیس کرنا ہے, کفن میں اسے لپٹا جائے گا, اسے قبر میں اتارا جائے گا, لوگ آپ کے لیے بھی قبر پر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے. وہ دن آئے گا جب آپ پر مٹی ڈالی جا رہی ہوگی, آپ کا سگا بیٹا آپ پر مٹی ڈالے گا, سب سے پہلے وہی ڈالے گا. ڈھونڈا جائے گا آپ کے بیٹے کو, کہاں ہے اس کے بڑے بیٹے کو بلاؤ, بھیا مٹی ڈال. آپ کا سگا بیٹا آپ کا کلیجے کا ٹکڑا آپ پر مٹی ڈال رہا ہوگا. ہاں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, کیسے کیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ تو, بس اب مدینے سے رشتہ جوڑ تو. ہماری پرابلم کیا ہو گئی, ہم موت کو نہیں یاد کرتے. نہیں قبر کی بات مت کرو, کیوں نہیں جانا ہے. نہیں مرنے کی بات مرو, کیوں نہیں جانا ہے, جانا ہے. وہ دن آئے گا جب میرے اور آپ کا نام مسجد میں اعلان ہو رہا ہوگا, فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. میں تو بہت باڈی بلڈر ہوں, انتقال تو ہونا ہے. میں بہت خوبصورت ہوں, تم بھی مرو گے. میں بہت اسکلفل ہوں, تم بھی جاؤ گے دنیا سے. اور اس قبر میں رہنا ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. بظاہر وہ تو دکھتی ہے ویسی سخت, اب اس کے اندر کے حالات کیا ہیں وہ تو اور الگ ہے. کہ گناہ گار کے لیے جو سختیاں قبر کی بیان کی گئی ہیں, اللہ اکبر, کہ گناہ گار کے لیے قبر یعنی اگر وہ اس کے اوپر عذاب ہونا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آگ بھڑکا دی جائے گی. آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں, پہلے سے ہی اس کی ڈائمنشن کیسی ہے, اتنی زیادہ لونلینس, پھر اس میں آپ نے رہنا ہے اور اس میں قبر میں آگ بھڑکا دی جائے, پھر ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ گیا, ہمارا کیا بنے گا.
اصل میں نا ہمارے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اندر سے ڈر ختم ہو گیا۔ پہلے کے بزرگوں کے واقعات ہوا کرتے تھے کہ قبر اور حشر کے متعلق آیتیں اگر پڑھتے قرآن پاک کی تو انہیں ہوش نہیں آتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل نرم تھے۔ لیکن آج ہمارا دور کیا آ گیا ہے؟ ہمارا دل سخت ہے، ہمیں ڈر نہیں۔ ہم بیانات بھی کس طرح کے سننا چاہتے ہیں؟ جو ہمیں انٹرسٹ کروائے، جو ہمارے انٹرسٹ کی بات کرے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو دینی ماحول سے وابستہ کر لیجیے، دور نہیں بھاگیے اس ماحول سے۔ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ اس کے گیٹ بالکل 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، 25 گھنٹے اس کے گیٹ کھلے ہیں، آپ آئیں۔ یہ بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا جہاز ہے جو انشاءاللہ بریلی سے مدینہ آپ کو لے کر جائے گا۔ ہاں، اس کا سفر ہی مدینے کی طرف ہے۔ ہمارے یہاں کوئی آئے دعوت اسلامی کا وابستہ کوئی مبلغ ہو نا، تو اگر مدینے جانے نہیں مل رہا اس کو تب بھی روتا ہے۔ اس کو بولے بھیا کیوں رو رہا ہے؟ مدینے نہیں جانے مل رہا۔ چل ٹھیک ہے بھیا، اب مدینے جا رہا تب بھی رو رہا۔ آپ پوچھو کیوں روتا ہے؟ کیونکہ مدینے جا رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بھیا پہلے تو رو رہا تھا نہیں جانے مل رہا تھا، اب جا رہا تو رو کیوں رہا؟ خوش رہے۔ اب جا رہا ہوں تو رو رہا ہوں کیونکہ کیفیت ہے میری، وہاں پہنچا اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو مدینہ ہے نا، اب یہاں آیا ہوں تو میری کیفیت ہے، میں رو رہا ہوں۔ میں آقا سے بات کرنے آیا ہوں نا، یہاں ان کی بارگاہ میں عرضیاں لگانے آیا ہوں نا، میں اب یہاں رو رہا ہوں۔ پھر اسے بولے بھیا اب جانے کا سمے، تو جاتے ہوئے پھر رو رہا ہے۔ اس کو پوچھو اب کیوں؟ اب تو ہو گئی نا تمنا پوری، اب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تب بھی رو رہا ہے۔ واپس آیا، پھر اس کو پوچھو کیسا تھا مدینہ، پھر رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل جو نا رونے کا دعوت اسلامی میں الحمدللہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کہو گے یہ کون سا چرخہ ہے؟ تو بھیا رونا ہی، جو روتا ہے اس کا ہی کام ہوتا ہے، جو ان معاملات میں روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ یار میرا دل نرم ہے کہ نہیں ہے، میرا دل نرم ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کو دل نرم کرنے کی جو باتیں بیان کی گئی اس پہ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرمائے اور ہمارے دل کو نرم فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کوششیں کر رہی ہے، اور چونکہ دور ہے سوشل میڈیا اور ٹیلی کمیونیکیشن کا، تو آپ کی پیاری تنظیم دعوت اسلامی انڈیا کا سیٹلائٹ چینل بنام FGN چینل، یہ بھی 24/7 ریلے ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دن، دن کے سارے 24 گھنٹے یہ ریلے ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں دینی مواد آتے رہتا ہے، دینی کانٹینٹ آتا ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں اب تک نہیں لگا ہے یہ چینل تو اپنے کیبل آپریٹر سے بات کر کے اس کی سبسکرپشن لے لیں، آپ فری آف کاسٹ یہ چینل آتا ہے آپ کے گھروں میں۔ پھر اگر آپ کے کیبل آپریٹر کے پاس یہ سروس نہیں ہے تو آج اسمارٹ ٹی وی کا دور ہے، آپ اپنے یوٹیوب پہ جا کر FGN چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے ٹی وی میں، اپنے موبائل میں، اپنے آئی پیڈ میں، ٹیبلٹس میں اس کو آپ دیکھیں۔ روزانہ یہ ذہن بنائیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ میں 1 گھنٹہ 12 منٹ یہ چینل دیکھوں گا، کیونکہ دینی باتیں سننے سے بھی دل نرم پڑتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کر دیں، اس کا مقصد فقط دینی خدمات کرنا ہے۔ اللہ کریم گھر گھر تک اس ذریعے سے نیکی کی دعوت پہنچانے والا اس چینل کو بنائے، اور ہم تمام کو آخرت کے معاملے میں حساس رہنے اور اپنی قبر و حشر کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے جمعرات کو ہونے والے ہفتہ اجتماعات میں آپ بھی شرکت کا ذہن بنائیں، جو اسلامی بہنیں FGN چینل کے ذریعے دیکھ رہی ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ آپ بھی جائیں، اور جو اسلامی بھائی ہیں ان کے گھروں کی جو اسلامی بہنیں ہیں انہیں بھی ہفتہ اجتماعات میں بھیجیں، کہ انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا کہ آپ کا دل اور میرا دل اور نرم پڑ جائے۔ اللہ کریم ہمیں کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک۔ اسی میں پڑھنا ہے۔ مجھے کہانی یاد ہے، اس کو کر لیں آپ اینڈ میں 20 کر۔ یا اللہ معاف
تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے اسلام بھائیو، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کے اختتام میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یعنی حلم اور کرم فرمانے والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ پاک ہے 7 آسمانوں اور عظمت والے عرش کا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو اس ہفتے انشاءاللہ رسالہ فیضان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ یہ پڑھنے کی ترغیب آپ نے دلائی ہے، تو اس کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. یہ رسالہ انشاءاللہ 10 روپے کی قیمت میں ہندی اردو زبان میں انشاءاللہ دستیاب ہو جائے گا. یہاں فیضان مدینہ کے باہر بھی مکتبۃ المدینہ لگا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو آن لائن بھی آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے لو لگا کر آنکھوں کو بند کر کے انشاءاللہ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر آنکھوں کو بند کر کے ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. جن جن سے ممکن ہو قبلہ رو ہو جائیں اور دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھلے ہوئے آسمان کی جانب رکھیں. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی جانب رکھیں. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سینے کی سیدھ میں، کندھے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں یا بالکل بلند کر کے رکھیں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیں گے تو دعا کے آداب پر عمل مان لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے مالک و مولا، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے پالن ہار حقیقی، اے بادشاہ، تیرے کرم سے، تیری عطا سے پھر ایک بار تو نے ہمیں شب جمعہ عطا فرمایا ہے، اور یہ گناہوں میں لتڑے ہوئے جسم کو لیے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے جسم کو لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ بہت گناہ کیے ہیں، بہت گناہ ہیں ہمارے ساتھ. آنکھوں کا حال دیکھیں تو برا ہے، گندی تصاویریں، گندی موویز دیکھ دیکھ کر ان کو گندا کر لیا ہے. دل کا حال دیکھیں مالک تو سختی حد سے آگے جا چکی ہے. اور اے اللہ، زبان کے ذریعے بھی کم گناہ نہیں کیے، ہاتھوں کے ذریعے، پیر کے ذریعے، گویا ہر اعضاء کے ذریعے گناہ کیے ہیں. پر مالک ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے. اے رحمان، مانا سخت مجرم ہے، مانا بہت گناہ کیے ہیں، پر مالک تیری رحمت پر بڑا بھروسہ ہے. اے اللہ، محبوب کریم کی شب بیداریوں کا واسطہ، ان کی رات میں جاگ کر تیری عبادت کرنے کا تجھے واسطہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج تمام جتنے یہاں اجتماع میں حاضر ہوئے ہم تمام کی حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک، دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو مغفرت فرما. اے اللہ پاک، ہم تمام کے مرحومین کی تو مغفرت فرما. آنے والے نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہم تمام کا دل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے پر لگا دے. اے اللہ پاک، ہم تمام کو نمازوں سے محبت عطا فرما، ہم تمام کو تلاوت سے محبت عطا فرما،
ہم تمام کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ شب بیداریوں والی زندگی عطا فرما، تہجد والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ماتھے میں سجدوں کے لیے تڑپ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اے اللہ جس طرح تیرے محبوب چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم تمام کی ہمیشہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں آنے والی زندگی کو نیکیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک جو گناہ پچھلی زندگی میں ہوئے ان تمام کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے۔ اے اللہ ایک 10th کلاس میں پڑھنے والے بچے کا اوپن ہارٹ سرجری ہے اسے شفا عطا کر دے۔ اے اللہ پاک تمام بیماروں کو زین العابدین کا صدقہ شفا کاملہ عطا کر دے۔ جو بیمار کے وکیل بن کر آئے انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا کر دے۔ اے اللہ پاک کینسر، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلئر اور اس طرح کی بڑی بڑی بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہم تمام کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اپنے حفظ و امان کا سایہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو قرض دار آئے ان کے قرضوں سے انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بے اولاد آئے انہیں اولاد عطا فرما دے۔ جو اولاد والے آئے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ پاک تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جتنے حاضر ہم تمام کے رزق حلال میں وسعت، برکت، راحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی دنیا بھر میں مسلمان ہیں تمام کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھ سے عافیت والا رزق کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عافیت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک عزت والا رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک برکت والا رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک دنیا میں بھی جب تک رکھ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک کل قیامت کے دن پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ گزر جانا مقدر فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جتنے پریشان حال آئے تمام کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک جتنے بھی دنیا بھر میں علماء اکرام ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کی تو حفاظت فرما۔ امیر اہل سنت کی تو حفاظت فرما، تمام مبلغین و مبلغات کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم اس اجتماع میں کون کس کس پریشانی کو لیے بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو تمام کی پریشانیاں جانتا ہے، تمام کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ کوئی اپنی پریشانی دوسروں کو بیان نہیں کر سکتا لیکن تو اس کے حال سے باخبر ہے۔ اے رب کعبہ تجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا واسطہ تمام کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ جو گھر والے نہیں انہیں گھر عطا فرما دے، جو رینٹ کے گھروں میں رہ رہے مالک انہیں خود کے گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جن کے رشتے ٹوٹنے کی کگار پر ان کے رشتے بنا دے۔ اے اللہ پاک جن کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں بہترین رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہیں ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو یہاں پر جمع ہو کر دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے مسجد و محراب کی حفاظت فرما، ہمارے مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہ گئے اسے بھی عطا فرما دے۔ بالخصوص مالک کے کل شب جمعہ کا واسطہ جتنے حاضر ہم تمام کو میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما۔ جنہوں نے مالک چٹھیوں کے ذریعے دعاؤں کا کہا ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک جو میسیجز کے ذریعے دعاؤں کا کہا ہے ان کی دعائیں تو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے محروم رہ گئے اسے بھی عطا فرما دے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی مدینے کی ہوا ہو۔ آمین بجائے خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ صلاۃ و سلام علیک یا مقی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ معاف کر۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام عشق سے تیرے معمور سینہ رہے عشق سے تیرے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں تو سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دی سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا FGN چینل